الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، قل اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم دینا قیما ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین۔ صدق اللہ العظیم وصدق نبی امین الکریم الرؤوف الرحیم۔ وقال اللہ تبارک و تعالی فی شانہ حبیبہ المصطفیٰ، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا مولانا محمد وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ قرآن پاک کی 8ویں پارے کی سورہ الانعام کی آیت نمبر 161 کی میں نے تلاوت فرمائی ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ اس کے اندر ارشاد فرماتا ہے، ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کرتے ہوئے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زبان اقدس سے اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ حکم فرمایا ہے کہ قل اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم۔ اے حبیب، آپ فرما دیجئے کہ بے شک میرے رب نے مجھے سیدھے راستے کی طرف ہدایت فرما دی ہے۔ دیناً قیما ملت ابراہیم حنیفہ، یہ مضبوط دین کی راہ ہے اور یہی راہ اللہ کی طرف یکسو اور ہر باطل سے جدا ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ یہ آیت کریمہ کے اندر ایک خاص تذکرہ، ایک خاص حکم اور ایک خاص پیغام اس امت کے واسطے بھیجا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میں بے شک سیدھی راہ یعنی ہدایت والے راستے کی طرف اللہ تعالیٰ نے مجھے بھیجا ہے۔ ہدایت والا سیدھی راہ، سیدھا راستہ دے کر اللہ نے مجھے بھیجا ہے، اور یہی راستہ مضبوط دین کا راستہ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ جو مجھے راستہ عنایت عطا فرمایا ہے، جس راستے کی طرف میں آپ کو بلا رہا ہوں، یہ ایک سیدھا راستہ ہے، مضبوط دین کی راہ ہے، اور یہی ابراہیم کی ملت ہے، یعنی ابراہیم علیہ السلام بھی اسی راستے پر تھے، یہی دین ابراہیم علیہ السلام کا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا کہ یہ راستہ مضبوط دین کا راستہ ہے اور ملت ابراہیم کا ہے، تو اس کے حوالے سے پچھلے جمعہ بھی میں نے تقریر کی تھی، جس کے اندر یہ بتایا تھا کہ یہ حنیف لفظ اور یہ حنیفہ اور یہ حنفیت کیا ہے، اس کے حوالے سے میں نے پچھلے جمعہ گفتگو کی تھی۔ وہ بیان یوٹیوب پر اپلوڈ کر دیا گیا ہے، جو لوگ نہیں سنے اسے سن لو، یہ آگے کا مضمون آسانی کے ساتھ آپ کے سمجھ میں آ جائے گا۔ تو حنیف، یہ جو تذکرہ آیا ملت ابراہیم حنیفہ، یہ حنیف ابراہیم علیہ السلام کے دین کو ماننے والے کو ہی حنیف کہا جاتا ہے، اور یہ دین، یہ ملت ابراہیم، اس کا حنیف کا معنی ہے پکا مسلمان، یعنی مضبوط دین، یا دین میں جو سچا ہے اسے حنیف کہتے ہیں، یعنی حنفی اسی سے نکلا ہے، حنیف سے حنفی نکلا ہے، یعنی اس کا معنی بھی بنتا ہے سچا یا صادق۔ اب میں نے بالکل وضاحت سے پچھلے جمعہ بیان کیا تھا کہ کس طرح یہ حنیف اور یہ سلسلہ حنفیہ رائج ہوا، اور کس طرح مولا علی مشکل کشا کرم اللہ وجہ الکریم کے پہلے فرزند بڑے بیٹے حضرت محمد اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ شروع ہوا اس امت میں، یعنی جو ہم تک
پہنچا مولا علی علیہ السلام کے بعد. اس کا تذکرہ میں نے پچھلے جمعہ میں بتایا تھا کہ یہ حنفی ابراہیم علیہ السلام سے شروع ہو کر اس امت تک کیسے پہنچا. اب اسی تذکرے کو آگے بڑھاتے ہیں کہ حدیث پاک ہے اس آیت کریمہ کی روشنی میں. حدیث پاک ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب فرمایا کہ میں ملت ابراہیم سے ہوں اور میں نے دین حنیف کی ہی تم کو تبلیغ کی ہے، اسی راہ پر میں خود بھی ہوں اور تمہیں بھی بلا رہا ہوں. تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس آیت کریمہ کے تفسیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ مولا علی علیہ السلام کو آپ نے بلایا. آپ صلی اللہ تعالیٰ وسلم نے مولا علی علیہ السلام کو بلوایا اور فرماتے ہیں آپ صلی اللہ تعالیٰ وسلم کہ اے علی، مجھ سے پہلے حضرات انبیاء کرام میں سے صرف ایک نبی حنیف ہوئے. کیا فرمائے؟ اے علی، مجھ سے پہلے انبیاء کرام میں ایک نبی حنیف ہے اور وہ ہیں ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام. حضرت ابراہیم خلیل اللہ حنیف ہے، جس کا تذکرہ صریح قرآن کی نص سے ثابت ہے اور آیت کریمہ ہے. سورہ الانعام کی آیت نمبر 161، اس کے اندر اللہ تعالیٰ صاف فرمایا کہ ملت ابراہیم حنیفہ، جو ابراہیم علیہ السلام کا جو دین تھا وہ ملت ابراہیم تھا اور وہ کون سا تھا؟ حنفی تھا، حنیف تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے علی، مجھ سے پہلے حضرات انبیاء میں صرف ایک نبی حنیف ہوئے اور ان کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ نے مجھے اپنی رحمت خاص سے یہ شرف عطا فرمایا ہے. کون سا شرف؟ حنفیت کا اور حنیف کا شرف. فرماتے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ نے مجھے اپنی رحمت خاص سے یہ شرف عطا فرمایا ہے جس پر مجھے کچھ فخر نہیں ہے، جس پر مجھے کچھ فخر نہیں ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے علی، میرے بعد میری امت کے اولیاء میں ایک حنیف تم ہو. کیا فرمائے؟ میرے بعد میری امت کے اولیاء میں ایک حنیف تم ہو اور پھر تم میں سے ایک حنیف تمہارا بیٹا ہوگا جس کا نام محمد اکبر ہوگا. کیا فرمائے؟ اب تم سے ایک حنیف تمہارا بیٹا محمد اکبر ہوگا، یعنی محمد حنیف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جنہیں ساری دنیا محمد حنیف کے نام سے جانتی ہے، پہچانتی ہے. ان کا اصل نام تھا محمد اکبر. اس کی وضاحت میں نے پچھلے جمعہ کے بیان میں کر دی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور پھر اس حنیف سے ایک حنیف ہوگا، اس حنیف سے ایک حنیف ہوگا، وہ اس کا نام ہوگا نعمان ابن ثابت. کیا ہوگا؟ نعمان ابن ثابت اس کا نام ہوگا. فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ میری امت کے اماموں میں امام اعظم ہوگا، میری امت کے اماموں میں امام اعظم ہوگا. اس کی کنیت ابو حنیفہ ہوگی. اس کی کنیت کیا ہوگی؟ ابو حنیفہ ہوگی. یہ فرما کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے ہی مبارک جملے ارشاد فرمائے. حدیث پاک ہے، فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم لو لم ابعث لبیس نعمان ابن ثابت نبیہ وہو سراج امتی. آپ فرماتے ہیں کہ اے علی، اگر میں آخری نبی نہ ہوتا تو نعمان ابن ثابت نبی ہوا ہوتا. اتنا بڑا درجہ اللہ تعالیٰ نے اسے عطا فرمایا ہے. کیا؟ اے علی، اگر میں آخری نبی نہ ہوا ہوتا، نبوت ختم نہ ہوئی ہوتی، تو میرے بعد نعمان ابن ثابت بھی نبی ہوتا. وہو سراج امتی، وہ میری امت کا ایک روشن چراغ ہے، وہ میری امت کا ایک روشن چراغ ہے، وہ ایک میری امت میں ایک سورج کے مانند ہے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. اب یہ نعمان ابن ثابت کون ہے جن کی تقلید ہمیں کرتا ہے؟ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان کا اصل نام ہے نعمان، ان کے والد کا نام ہے حضرت ثابت، نعمان ابن ثابت. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی تو اب دیکھیں جس طرح آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت مولا علی مشکل کشا کو، حضرت سیدہ کائنات کو، حضرت امام حسن مجتبیٰ کو اور امام علی مقام سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کو اپنی چادر میں لے کر
فرمایا تھا کہ اے اللہ یہ میری اہل بیت ہے، تو وہ 5 تن کیا ہے؟ اہل بیت ہیں، 5 تن. تو اسی کا فیض ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اے علی میری امت میں ایک حنیف تم ہو، پھر اس کے بعد تم سے ایک حنیف ہوگا، اور اس حنیف سے ایک حنیف ہوگا، اور مجھ سے پہلے حضرات انبیاء کرام میں ایک نبی حنیف ہے. تو دیکھیں ایک نبی جو پہلی امتوں میں گزرے جنہیں حنیف کا درجہ دیا گیا تھا وہ تھے حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام. پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت خاص سے یہ شرف عطا فرمایا ہے اور میں اس پر فخر نہیں کرتا. یعنی دوسرے حنیف کون ہوئے؟ خود آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. تیسرے حنیف کون ہوئے؟ فرمایا اے علی میری امت کے اولیاء میں سب سے پہلے حنیف تم ہو، تو مولا علی حنیف ہوئے. پھر تم سے ایک حنیف تمہارا بیٹا محمد اکبر حنیف ہوگا. کون ہوئے؟ حضرت محمد اکبر جنہیں ہم محمد حنیف کے نام سے جانتے ہیں. تو یہ 4 ہوئے. اور فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حنیف سے ایک حنیف ہوگا، اس کا نام نعمان ابن ثابت ہوگا. امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک حنیف ہے. تو اب ان کے بعد قیامت تک اب 6ٹا حنیف نہیں ہوگا. کیا؟ یہ بھی 5 تن ہے، 5 تن ہے اس میں. تو کیسا 5 تن پاک کا فیضان، مولا علی مشکل کشا کا فیضان دیکھو امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس مسلک حنفی کو عطا ہوا. اور کس طرح ہم بھی خوش نصیب ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلک حنفی کی تقلید کی جو ہے نا سمجھ بوجھ فہم اور یہ شرف عنایت عطا فرمایا. اب امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد اب یہ نعمت جا کر ختم تو ہوگی امام مہدی علیہ السلام پر، مگر یہ ان کے بعد 6ٹا حنیف کوئی نہیں ہوگا. مگر جو ان سے جڑے گا، ان کی فقہ کو اپنائے گا، جو ان کی تقلید کرے گا وہ کیا کہلائے گا؟ حنفی مسلک والا کہلائے گا. یہ ہو بہو اسی طرح ہے جیسا پیران پیر روشن ضمیر غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سلسلے میں مرید بننے والا کیا کہلاتا ہے؟ قادری کہلاتا ہے. کیا کہلاتا ہے؟ قادری کہلاتا ہے. پھر خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے سلسلے میں مرید بننے والا کیا کہلاتا ہے؟ چشتی کہلاتا ہے. پھر نظام الدین اولیاء کے سلسلے میں مرید بننے والا نظامی کہلاتا ہے. صابر پاک کے سلسلے میں مرید بننے والا صابری کہلاتا ہے. پھر بہاؤالدین خواجہ بہاؤالدین نقش بند رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے جڑنے والا یہ نقش بندی کہلاتا ہے. پھر اس کے بعد حضرت شیخ شہاب الدین عمر سہروردی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے جڑنے والا سہروردی کہلاتا ہے. سید احمد کبیر الرفاعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے جڑنے والا رفاعی کہلاتا ہے. حضرت خواجہ اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جڑنے والا اویسی کہلاتا ہے. پھر اسی طرح حضرت بدیع الدین زندہ شاہ مدار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے سلسلے سے جڑنے والا کون کہلاتا ہے؟ مداری کہلاتا ہے. اس طرح کئی سلسلے ہیں، 4 پیر 14 خانوادہ سے جو شروع ہوئے اور کئی سلسلے اپنی مرشد کے نسبت سے مین چند جو بنیادی سلسلے ہیں میں چند گنوائے مشہور و معروف. اس طرح یہ سلاسل چلتے رہیں گے. اس طرح جو بندہ اس میں جڑتا جائے گا وہ نسبت سے وہ سلسلے والا کہلاتا جائے گا. اللہ تبارک تعالیٰ نے اسی طرح یہ شرف امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عطا فرمایا اس امت میں. اب جو بھی بندہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مسلک حنفی کی تقلید کرے گا وہ کیا کہلائے گا؟ حنفی کہلائے گا، حنفی مسلک والا کہلائے گا. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ نعمت کیسے عطا کی گئی اور کب ملی؟ اس کا تذکرہ بھی سن لے. امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی ولادت 80 ہجری میں 17 شعبان کو جمعرات کے دن صبح صادق کے وقت کوفہ میں ہوئی. آپ 80 ہجری میں پیدا ہوئے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان کا شمار تابعین میں ہے. کئی صحابہ کرام سے آپ کی ملاقات ہوئی اور سب سے بڑھ کر حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ کی خاص ملاقات ہوئی اور خاص نعمتیں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی آپ کو عنایت ہوئی. اب اس کا مکمل تذکرہ میرا یوٹیوب پر جو بیان ہے ان بیانات میں امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تذکرے میں مکمل یہ تفصیل میں بتایا ہوں. جسے جاننا ہے وہ سیریز سن لے.
اب محمد اکبر عرف محمد حنیف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ خود اپنی ڈائری کے اندر، اپنی کتاب کے اندر فرماتے ہیں، لکھتے ہیں، انہوں نے تحریر فرمایا ہے کہ مجھے ایک روز سرکار دو عالم شہنشاہ دو سرا سرور کائنات فخر موجودات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے عالم الارواح سے مجھے یہ بشارت دی، فرمایا کہ اے محمد اکبر، ان قریب تیرے پاس نعمان ابن ثابت آئے گا، جب وہ آئے گا تو مولا علی سے جو نعمتیں تو نے پائی ہیں وہ نعمتیں اس کے سپرد کر دینا۔ یہ حکم کسے ہوا؟ حضرت محمد حنیف یعنی محمد اکبر عرف محمد حنیف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مولا علیہ السلام کے فرزند اکبر، انہیں یہ بشارت ہوئی۔ تو آپ لکھتے ہیں 100 ہجری میں 23 ماہ ربیع الاخر کو بروز پیر عصر کے وقت میں نے بحکم مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت نعمان کو بیعت خلافت و امامت و حوالت اور روح جذبیہ صفات کشف کونی سے مستفیض فرمایا۔ آپ فرماتے ہیں کہ میری ملاقات 100 ہجری میں نعمان ابن ثابت سے ہوئی، یعنی امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے میری ملاقات ہوئی۔ ملاقات ہونے کے بعد اس وقت دیکھیں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی عمر تھی لگ بھگ 20 سال کے قریب، 20 سال کے قریب آپ کی عمر تھی۔ 80 ہجری میں پیدا ہوئے تھے، 100 ہجری میں آپ محمد حنیف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے ملاقات ہوئے۔ جب ملاقات ہوئے تو آپ فرماتے ہیں محمد حنیف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ 100 ہجری میں 23 ربیع الاخر کو پیر کا الدین تھا، عصر کا وقت تھا، میں نے حکم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق بیعت اور امامت و حوالت اور خاص وہ فیضان جو مولا علی سے سلسلہ حنفیہ کے واسطے ملا تھا، اور جس نعمت کو پا کر بندہ حنیف بنتا ہے وہ نعمت روح جذبیہ صفات کشف کونی، میں نے یہ نعمان ابن ثابت کو عنایت فرمائی۔ تو وہاں سے سلسلہ روح جذبیہ حنفیت کا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شروع ہونے والا تھا۔ اور محمد حنیف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے میرے والد مولا علی علیہ السلام سے جو باطنی تعلیمات عطا ہوئی تھی منو ان، اسی طرح میں نے اس تعلیم کو نعمان ابن ثابت تک پہنچایا، اور خلافت نامہ جس طرح مولا علی نے مجھے عنایت فرمایا تھا اسی طرح میں نے خلافت نامہ لکھ کر حضرت نعمان ابن ثابت کو دیا۔ اس کے علاوہ ہمارے بزرگان دین کے کئی مکتوبات، ملبوسات اور دیگر امانتیں جو مولا علی علیہ السلام کو آقا علیہ السلام سے عنایت ہوئی تھی اور مولا علیہ السلام نے مجھے دی تھی، وہ نعمتیں میں نے امام اعظم ابو حنیفہ کو عنایت فرمائی۔ پھر فرماتے ہیں جب میں نے ابو حنیفہ کو خلافت روح جذبیہ عطا کی تو جب میں یہ باطنی نظر سے یہ نعمتیں جب ان کے اندر منتقل فرمایا تو فرماتے ہیں کہ اسی وقت نعمان پر جذب طاری ہوا۔ کیا ہوا؟ ایک جذب، ایک کیفیت طاری ہوئی۔ تو اس کیفیت کے اندر نعمان پورے 7 سال تک جذب کی حالت میں رہے۔ کیسی حالت میں؟ ایک جذب کی، ایک دیوانگی کی، ایک مجذوبیت کی حالت میں، کیفیت میں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ رہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ محمد اکبر عرف محمد حنیف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ لکھتے ہیں کہ 107 ہجری میں ان کے ہوا سے خمسہ ظاہری پیدا ہوئے اور ان کی طبیعت بحال ہوئی، یعنی مکمل ہوش میں کب ہے؟ 7 سال کے بعد 100 ہجری میں نعمت ملی، 7 سال جذب کی حالت میں رہے، 107 ہجری میں ان کی طبیعت بحال ہوئی۔ پھر فرماتے ہیں اس کے بعد میں دمشق کو اور نعمان کوفہ کو روانہ ہوئی۔ 7 سال کے بعد ملاقات ہوئی، دیکھے کہ اب ان کی حالت کیفیت صحیح ہو گئی ہے، درست ہو گئی، ظاہری ہوا سے خمسہ جو ہے نا دیکھنا، بولنا، چکنا، سونگنا، یہ سارے کیفیات درست ہیں، تو تب دیکھ کر جو ہے نا آپ روانہ ہوئے۔ تو اب امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ جب مجھے محمد حنیف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے یہ نعمت عطا ہوئی تو جو ہی میرے اوپر وہ جذب کی کیفیت طاری ہوئی تو ان ایام میں میرا ایک جگہ قیام نہ رہتا تھا،
میں ایک جگہ میرا قیام نہ ہوا، میں اکثر و بیشتر مکہ معظمہ، مدینہ منورہ، بصرہ، دمشق وغیرہ ان علاقوں میں سفر کرتا رہا، گھومتا رہا ایک دیوانگی کی حالت میں۔ فرماتے ہیں جہاں میں جاتا بے شمار خلق خدا میری جانب رجوع ہوتی، اور بہت سے بندگان خدا علم ظاہری اور سلسلہ طریقت کی اجازت کے واسطے میرے پاس تشریف لاتے۔ پھر فرماتے ہیں چند عرصے میں تائید الہی سے اطراف عالم میں میرے علم ظاہر و باطن کا چرچا پھیل گیا، اور لوگ مجھے ابو حنیفہ کے نام سے جاننے لگے۔ یہ 7 سال جو انہوں پھرے ادھر ادھر تو ایک جذب کی کیفیت میں، ان ایام میں ان کا نام پورے کا پورا نعمان ابن ثابت جا کر کیا ہوا، ابو حنیفہ کے نام سے انہیں پہچاننے لگے، کیونکہ وہ نعمت عطا کر دی گئی تھی۔ پھر فرماتے ہیں 108 ہجری میں مجھ کو میرے ماموں جان حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے یاد فرمایا، پھر میں ان سے ملنے کے واسطے مدینہ منورہ ان کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور 3 مہینے تک ان کی خدمت میں رہا۔ امام محمد باقر علیہ السلام یہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ماموں جان ہیں، کون ہے؟ ماموں جان ہیں، اہل بیت سے ان کی رشتہ داری۔ یہ پورا مکمل یہ بیان بھی جو ہے نا یوٹیوب پر موجود ہے، جسے سننا ہے جو خواہش مند ہے وہ سن سکتے ہیں کہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہل بیت سے، امام جعفر صادق علیہ السلام سے، امام زین العابدین علیہ السلام سے، امام حسین علیہ السلام سے کیا ان کی رشتہ داری تھی، وہ پورا تفصیل سے میں اس کے پہلے بیان کر چکا ہوں۔ جب یہ نعمت عطا ہوئی تو آپ کو خاص محمد حنیف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے سلسلہ جذبیہ، روح جذبیہ، صفات کشف کونی کی اجازت اور یہ نعمت ملی، اور سلسلہ حنفیہ کی خاص نعمت کے طور پر آپ کو امام اعظم کو یہ نعمت عطا فرما دی گئی تھی۔ پھر اس کے بعد حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 11 اسماء مبارکہ کی تعلیم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دی، تو وہ 11 اسماء مبارکہ کی تعلیم اور خرقہ خلافت اور نعمت حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ کو عطا کی، جسے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ پھر اس کے بعد امام جعفر صادق علیہ السلام سے آپ کو قرآن شریف کی اجازت حاصل ہوئی، جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عنایت فرمائی تھی۔ وہ یہ نعمتیں اس طرح سے عنایت ہوئی، اور دیگر کئی نعمتیں جس کا تذکرہ میں نے پچھلے بیانات میں کر دیا ہے۔ تو اب یہ نعمتیں جب آپ کو حاصل ہوئیں تو بلا شک و شبہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ صرف ایک شریعت کے عالم یا صرف فقہ کے عالم، ایک فقی نہیں تھے، آپ فقہ کے عالم بھی تھے، فقی بھی تھے، ایک صوفی باصفا بھی تھے، پیر طریقت بھی تھے۔ آپ سے سلسلہ رائج بھی ہوا اور آپ نے خلفاء بھی بنائے، مگر غالب ان پر وہ حنفیت اور شریعت کی ذمہ داری اور فقہ کی ایک بڑی ذمہ داری تھی، اسے اتم درجے سے آپ نے نبھایا، اور جو حنفیت کی خاص نعمت جو باطنی عطا ہوئی تھی وہ انہوں اپنے اولاد میں آگے جاری کرے سو ہے، اور آج بھی ان کی اولاد روئے زمین پر موجود ہے، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اور آج بھی ان کی یہ نعمت پا کر سرداران حنفیہ میں ان کا شمار ہوتا ہے، اور اللہ تبارک تعالیٰ باطنی نظام ان کے اولاد کے ذریعے ان نعمتوں کے ذریعے چلا رہا ہے، یہ جا کر بالآخر امام مہدی علیہ السلام کو ملنے والے، اور یہ نعمت وہاں پر ختم ہونے والی ہے۔ اب آپ نے کئی بزرگوں کو خلافت عطا فرمائی، ایک بزرگ کا نام آپ کو بتا کر میں اس تقریر کو ختم کروں گا کہ سلسلہ چشتیہ کے بڑے مشہور و معروف بزرگ ہیں، جن کے نام کے بغیر کون سا بھی سلسلہ چشتیہ کا شجرہ نہیں۔ ان کا نام ہے حضرت سلطان ابراہیم بن ادہم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ابراہیم بن ادہم رضی اللہ تعالیٰ عنہ 134 ہجری میں 19 شعبان کو بدھ کے دن نماز فجر سے پہلے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے ملاقات ہوئے، ہو کر آپ نے ان سے بیعت توبہ اور اجازت دعائے سریانی حاصل کی۔ دعائے سریانی کی اجازت جو مولا علی علیہ السلام کے پاس تھی، وہ اجازت امام اعظم ابو حنیفہ تک پہنچی تھی۔ وہ اجازت آپ نے حضرت سلطان ابراہیم بن ادہم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عنایت فرمائی، اور پھر اس کے بعد ابراہیم بن ادہم رضی اللہ تعالیٰ عنہ 157 ہجری میں فضیل بن ایاز رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے خلافت و اجازت اور مجدد کلی امامت حاصل کی۔
تو اس طرح آپ کا نام سلسلہ چشتیہ میں ہے۔ خیر جو بھی ہو، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا نام اور اس سلسلہ حنفیہ کا تذکرہ، اور خاص کر مولا علیہ السلام کے فرزند اکبر محمد حنیف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا تذکرہ یہاں تک میں نے یہ آپ لوگوں کو سنایا ہے۔ جو نہیں سنے وہ پچھلے جمعہ کا بیان ضرور سنو، اور اس کے علاوہ پورا تفصیل سے مکمل جاننا چاہتے ہیں تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا سلسلہ، ان کو نعمتیں، ان کے آبا و اجداد کا، حضرت سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ السلام سے لے کر ان کے اولاد تک میں پورا مکمل تفصیل سے بیان کیا ہوں۔ اگر وہ سنے تو تمہیں معلوم ہوتا ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی شخصیت کیسی ہے، اور یہ حنیف اور حنفی سلسلہ اور یہ مسئلہ کہ حنفی کیا ہے، اس کے اندر کیسی کیسی نعمتیں ہیں، اور کیسے کیسے بزرگان دین اس میں پیدا ہوئے۔ خاص کر سلسلہ چشتیہ صابریہ میں کئی ان کی اولاد موجود ہے امام اعظم ابو حنیفہ کی، اور آج بھی سلسلہ صابریہ میں یہ نعمتیں رائج ہیں، چل رہا ہے، بڑھ رہا ہے، اور قیامت تک بڑھتا رہے گا۔ تو ہم خوش نصیب ہیں کہ ہمیں آج بڑی شان سے کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں فقہ حنفی کو ماننے والے، ہمیں مسلک حنفی کو ماننے والے، ہمیں امام اعظم ابو حنیفہ کی تقلید کرنے والے، چاہے کون بھی اس کا اقرار کرے، چاہے کون بھی اس کا انکار کرے، کچھ فرق ہی نہیں پڑتا، کیونکہ یہ آپ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آل رسول نہیں، سید زادے نہیں، مگر نعمتیں پوری کی پوری اہل بیت کے گھرانے کی ہیں، پوری نعمتیں اہل بیت کے گھرانے کی ہیں۔ یہ جملہ پچھلے جمعہ میں بھی میں سنایا تھا، کیا کہ کوئی مسلک حنفی کو امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چاہے مانے چاہے نہ مانے، ہمیں تقلید نہیں کرتے، ہمیں حنفیت کو نہیں مانتے، ہمیں اسے نہیں مانتے اسے نہیں مانتے، چاہے لاکھ انکار کرے، مگر جس طرح بھی کہاں بھی جا کر کیسی بھی عبادت کرو، مولا علیہ السلام کے در کے بھیک کے بغیر کسی بھی چارہ نہیں، اہل بیت کے در کی بھیک پائے بغیر کسی بھی چارہ نہیں۔ کوئی بندہ کوئی مسلمان یہ کہہ نہیں سکتا کہ ہمیں اہل بیت کے گھرانے کی ضرورت نہیں، ہم ڈائریکٹ قرآن سے لینے والے، ہم ڈائریکٹ حدیث سے لینے والے، یہ کہہ کر وہ اپنا ایمان خراب کرنے کے برابر ہے۔ یہ کہنے والا اپنے ایمان کو جو ہے نا یا تو خراب کرے گا یا ایمان اس کا ضائع ہو جائے گا۔ مگر ہم خوش نصیب ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں اہل بیت کے قدموں سے بھی جوڑا اور ایسے اماموں کے قدموں سے بھی جوڑے رکھا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارے بعد ہماری آل اولاد کو بھی اللہ تعالیٰ اسی راہ پر چلائے، اور امام مہدی علیہ السلام تک ہماری آنے والی نسلیں اسی راہ پر قائم رہیں، اور اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان کی حفاظتی و سلامتی نصیب عطا فرمائے۔ میرے بیان میں نام لینے میں کچھ بھی غلطی خامی ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ کے فضل و کرم سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان بزرگوں کے صدقے طفیل میں ہمیں معاف فرمائے اور ہمارے اس تذکرے کو قبول فرمائے، اور ہمارے آنے والی نسلوں کو اس پر قائم دائم رکھے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ۔ سنت ہے نا۔